بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ یہ سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ انعام ہے۔ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں۔ آگے سورت میں آ رہا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، تو انعام کا ذکر ہے، آگے چوپایوں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ انعام ہے۔ مکی سورت ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس سورت کو شروع کیا ہے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ پیچھے والی جو سورت گزری ہے سورہ مائدہ، اس کے آخر میں تھا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو ان میں ہے۔ تو اللہ ہی کی جو بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، تو اللہ ہی کی بادشاہت کیوں ہے آسمان و زمین میں؟ تو اس کا جواب اس سورت کے شروع میں دیا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے سب کچھ۔ جب اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے تو بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو گویا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ مناسبت اور جوڑ ہے اس کا پچھلی صورت کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو۔ اور جیسے یہ ابھی سورت کے بالکل شروع کے اندر الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں کئی مرتبہ واضح کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ اور جملے ہیں آپس میں بڑا جوڑ ہوتا ہے، ان میں آپس میں بڑا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ پیچھے والا جو جملہ ہوتا ہے اور آگے والا جو جملہ ہوتا ہے بڑا جوڑ ہوتا ہے ان میں۔ عام طور سے پیچھے والے جملے میں جو بات ہوتی ہے آگے والے جملے میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے، یا اس کی دلیل ہوتی ہے، یا اس کی علت اور وجہ ہوتی ہے، تو بڑا جوڑ ہوتا ہے۔ اب جب یہ فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے کیوں ہیں، کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ آگے بتا دی کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو جب آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو تمام خوبیاں بھی اللہ ہی کے لیے ہوں گی۔ جب آسمان و زمین کے مالک اللہ تعالی ہیں تو آسمان و زمین میں جو بھی بظاہر اچھی چیز نظر آ رہی ہے، جو بھی کوئی خوبی والی چیز نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی دین ہے۔ تو کسی بھی اچھی چیز پر جو تعریف کی جاتی ہے اور ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ کسی کی خوبصورتی کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو وہ خوبصورت چیز بھی اللہ نے بنائی۔ کوئی عظیم چیز ہے، بڑی چیز ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی عظمت کی، اس کی بڑائی کی، تو وہ بھی اللہ ہی نے بنائی۔ تو حقیقت میں تعریف کے لائق اللہ ہی ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو بنایا۔ تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو۔ وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیرا اور اجالا۔
آسمان و زمین میں آپ ایک چیز بھی دیکھیں کہ دو متضاد چیزیں ہیں. سماوات یعنی وہ جسم جو کہ ہمیں اوپر نظر آتے ہیں. سماوات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ سماوات سے عام طور سے قدیم مفسرین تو یہی مراد لیتے ہیں کہ یعنی یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک آسمان اور اس سے اوپر دوسرا اور پھر آگے 7 آسمان. لیکن دوسری تفسیر اور بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یعنی وہ بڑے بڑے جسم جو ہمیں اوپر نظر آتے ہیں، چاند، ستارے وغیرہ، سیارے وغیرہ، تو یہ سب اللہ نے پیدا کیے. اور زمین جس پہ ہم رہتے ہیں یہ بھی اللہ نے پیدا کی. تو یہ جو سماوات ہے اور ارض ہے یہ آپس میں ضد ہیں. زمین جس پہ ہم رہتے ہیں ہم اس کو اپنے نیچے دیکھتے ہیں، ہم اس کو اپنے نیچے سمجھتے ہیں، جبکہ سماوات جو ہیں آسمان، چاہے پہلی تفسیر کے مطابق لیں چاہے دوسری تفسیر کے مطابق لیں، ہم انہیں اوپر سمجھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں. تو یہ اس طرح متضاد ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ اللہ نے متضاد چیزیں بنائیں. حالانکہ انسان کی جو عام طور سے قدرت ہوتی ہے اور آسانی اس میں ہوتی ہے کہ ایک چیز بنائی تو اسی جیسی اور چیزیں بناتا چلا جاتا ہے، یہ آسان ہوتا ہے. ایک چیز بنائی تو اسی جیسی چیز بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل بالکل اس کی الٹ چیز بنانا یہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزوں کو پیدا فرمایا اور متضاد چیزوں کو ملا کر اللہ نے آگے مزید چیزیں پیدا فرمائی اور نتائج نکالے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آگے ظلمات اور نور کا ذکر میں بھی یہ بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے، ظلمات، اندھیرے، یہ جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. اندھیرے بنائے، ظلمات، والنور اور روشنی بنائی. اللہ نے اندھیرے بنائے اور روشنی بنائی. یہ بھی آپ دیکھیں متضاد چیزیں ہیں. اندھیرا، اجالا، یہ بالکل متضاد ہے، ضد ہے. اور یہاں پر جعلہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ نے بنایا، یعنی اللہ نے اس کے اسباب بنائے، ایسے اسباب بنائے، ایسے وسائل بنائے کہ جس کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے یا روشنی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر سورج آ جاتا ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے. سورج غروب ہو جاتا ہے، جہاں سے دور ہو جاتا ہے تو وہاں پر اندھیرا چھا جاتا ہے. چاند آ جاتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، لائٹ آ جاتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے. تو یہ جو اسباب ہیں یہ اللہ نے سارے بنائے. تو اسی کو فرمایا کہ اللہ ہی نے اندھیریاں بنائی، اندھیریاں جمع کا لفظ استعمال کیا اللہ نے. تو اللہ نے اندھیریاں بنائی اور اللہ نے روشنی بنائی. یہ ظلمات کو جمع لائے ہیں اور روشنی کو ایک، اس لیے کہ اندھیریاں کئی قسم کی ہوتی ہے، روشنی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے. روشنی کے اسباب تو مختلف ہو سکتے ہیں، روشنی کے اسباب تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن روشنی ہوتی ایک ہی ہے. مطلب اجالا نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ. لیکن اندھیریاں مختلف قسم کی ہوتی ہے. رات کی اندھیری ہوتی ہے، کوئی دن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے جب سورج کی روشنی نہ آ رہی ہو. تو اندھیریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، روشنی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے. اور اس سے اللہ رب العزت نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے اندر صفات رکھی ہیں، تو جیسے ایمان روشنی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی پیداوار ہے، اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اللہ رب العزت اس کی توفیق دیتے ہیں. اور ظلمات، اندھیریاں، تاریکیاں، جہالتیں، کفر، یہ بھی اللہ رب العزت کے ہی پیدائش سے آتی ہیں. سب چیزیں اللہ ہی کی پیداوار ہیں. تو بجعل الظلمات والنور، اللہ رب العزت نے اندھیریاں بنائی اور روشنی بنائی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو کافر ہوئے اپنے رب کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت ہی کی تمام تعریفیں ہیں، اللہ رب العزت ہی نے سب کچھ بنایا، پھر بھی جو کافر لوگ ہیں
وہ کتنی ناانصافی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے برابر کر دیتے ہیں. کن لوگوں کو برابر کر دیتے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا, ان کا ذکر نہیں کیا. کن لوگوں کو برابر کر دیتے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف چیزوں کو برابر کر دیتے ہیں. کوئی کسی نبی کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے, کوئی کسی بت کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے, کوئی کسی جانور کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے, کوئی کسی پیر و مرشد کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے. تو یہ سارے غلطی پر ہیں, اللہ کے برابر کچھ نہیں ہے. بربہم, رب کا لفظ یہاں استعمال کیا, پالنے والا. تو پالنے والا ایک ہی ذات ہے, وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو. تو کتنے افسوس کی بات ہے, کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ پھر اس رب کے ساتھ اور چیزوں کو برابر کر دیتے ہیں. حالانکہ کہاں خالق کہاں مخلوق. خالق ایک ہی ہے جس کے لیے تمام تعریفات ہیں, جو اللہ کہلاتا ہے, جو رب ہے. باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں, چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو, کتنی اچھی کیوں نہ ہو, کتنی عظیم کیوں نہ ہو. خالق کے آگے کچھ نہیں ہے, خالق کے برابر نہیں ہے. تو فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر وہ لوگ جو کافر ہوئے اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی پیدائش یاد دلائی. پیچھے ذکر کیا آسمان و زمین کی پیدائش کا کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو بنایا. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی نے انسان کو بنایا. جب اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے, اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت خالق ہے, مالک ہے, تو اللہ رب العزت کی مانے, اللہ رب العزت کی سنیں. تو هو الذی خلقکم من طین, وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. مٹی سے پیدا کیا, یہ حقیقت بتائی انسان کو اللہ رب العزت نے, تاکہ اس میں انکساری آئے, تکبر نہ آئے. تکبر جو ہے وہ کسی کی بات سننے سے رکاوٹ بن جاتا ہے. جس کو تکبر ہوتا ہے وہ دوسرے کی بات سنتا نہیں, دوسرے کی بات مانتا نہیں. تو جب انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو, مٹی سے پیدا ہوئے ہو, تو تمہیں اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ تمہاری کیا حقیقت ہے. تمہیں تکبر گوارا نہیں ہے. اور یہ جو فرمایا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا, تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا. اور انسان جو باقی جو انسان پیدا ہوتے ہیں نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. نطفہ جو ہے وہ غذاؤں سے بنتا ہے, اور غذائیں جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. غذائیں جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. جانور بھی مثال کے طور پر جو ہے, جو انسان کھاتا ہے جس جانور کو, تو وہ جانور بھی جو گزارا کرتا ہے وہ مٹی سے جو پیدا ہوا ہوا غلہ ہوتا ہے, کھیتی ہوتی ہے, چارہ ہوتا ہے, اس پر جانور کا گزارا ہوتا ہے. تو اگر دیکھا جائے نتیجے کے طور پر, انجام کے طور پر, تو مٹی ہی سے گویا کہ یہ نطفہ پیدا ہوتا ہے اور بنتا ہے. مٹی سے غذائیں پیدا ہوتی ہیں, غذاؤں سے نطفہ پیدا ہوتا ہے, نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. ثم قضى اجلا, پھر مقرر کی مدت. اللہ نے انسان کو بنایا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا. انسان کو ختم ہونا ہوتا ہے. انسان نہ ہمیشہ سے تھا نہ ہمیشہ رہے گا. جسم جو ہے, جسم, روح تو چلی جائے گی آگے, ہمیشہ رہے گی جنت میں یا دوزخ میں. لیکن جس چیز کو مٹی سے بنایا اللہ نے, یعنی جسم کو, بدن کو, اس کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے. یہ جسم ایک مدت تک رہے گا, ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے یہ جسم. ثم قضى اجلا, پھر اللہ نے مقرر کر دی مدت. واجل مسمى عنده, اور ایک مدت مقرر کی گئی ہے اللہ کے نزدیک, یعنی قیامت. ایک مدت وہ بھی ہے جو اللہ کے نزدیک مقرر ہے, یعنی قیامت. ثم انتم تمترون, پھر تم شک کرتے ہو. یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے اس چیز کو ذکر کیا جو سب مانتے ہیں,
موت کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا، نہ کوئی جھٹلاتا ہے۔ سب مانتے ہیں کہ ہر انسان کو موت آتی ہے، ہر جسم کو موت آتی ہے، ہر بدن کو موت آتی ہے، ہر بدن کی، ہر جسم کی ایک مدت مقرر ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ اب آگے اس مدت کا بیان ہے کہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں، یعنی کہ قیامت۔ حالانکہ جب ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے مدت مقرر کی ہے تو یہ سمجھ لو کہ زمین کے لیے بھی تو اللہ رب العزت نے ایک مدت مقرر کی ہوگی، آسمان و زمین کے لیے بھی تو ایک مدت مقرر کی ہوگی، وہی قیامت ہے۔ جب انسان کو ختم ہونا ہے تو اس زمین کو بھی تو ختم ہونا ہے۔ انسان کے مرنے کو سب مانتے ہیں تو زمین کے مرنے کو کیوں نہیں مانتے؟ سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو قیامت میں شک کرتے ہیں، موت میں شک نہیں کرتے۔ حالانکہ جب موت کو سمجھیں تو قیامت بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ جب انسان کے لیے بھی ایک مقررہ مدت ہے تو زمین کے لیے بھی ایک مقررہ مدت ہے، اس کو بھی ختم ہونا ہے۔ تو فرمایا بَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت مقرر کی گئی ہے اللہ کے نزدیک، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم شک کرتے ہو اس مدت میں، اس کے آنے میں، قیامت میں تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں۔ پیدا کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا، اسی کی بادشاہت اور شہنشاہیت ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں زمین میں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی اور تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ تو پیدا کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ چلا رہا ہے۔ سب کچھ چلانے کے لیے ضروری ہے سب کچھ جاننا، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جبھی تو سب کچھ چلا رہا ہے۔ تو جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی، یعنی جو چیزیں تم سے پوشیدہ ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَجَعَرَكُمْ، اور تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی، جو تمہاری سامنے ظاہری چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کماتے ہو، جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال کو، کرتوتوں کو بھی جانتا ہے، اچھے برے جو بھی اعمال ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ اور فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ جو نشانیاں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو نشانیاں بھیجتے ہیں اپنے وجود کی، اپنی وحدانیت کی یا اپنے رسولوں کی، تو یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ ان نشانیوں پر کان نہیں دھرتے، ان نشانیوں کو دیکھتے نہیں، ان سے سبق نہیں سیکھتے۔ فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ مختلف نشانیاں، مختلف دلائل اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی وجود کی، اپنی وحدانیت کی، اپنے رسولوں کی، تو اس کو سوچتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو دیکھتے نہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، سو جھٹلایا انہوں نے حق کو جب آ گیا ان کے پاس، حق جب ان کے پاس آ گیا، حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود حق کو جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو ان قریب آئے گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا یہ ٹھٹا کرتے ہیں، جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی خبریں آئیں گی، قیامت کی نشانیاں آئیں گی۔ رسول کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول کی رسالت کی سچائی کی خبریں اور نشانیاں آئیں گے، اور آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی خبریں اور نشانیاں اور دلائل آئے، تو فرمایا کہ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، سو انہوں نے جھٹلایا حق کو جب حق ان کے پاس آ گیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس ان قریب آئے گی ان کے پاس خبریں اس کی
جس کا یہ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دیکھو ٹھٹا اڑانے اور مذاق اڑانے کا انجام، عام طور سے ٹھٹا اور مذاق وہ اڑاتا ہے جو تکبر کرتا ہے۔ تو تکبر کس بات پہ کرتے ہیں؟ ان سے پہلے بھی بڑے طاقتور لوگ گزر چکے ہیں، لیکن کیا ہوا ان کا انجام جب انہوں نے حق کو جھٹلایا؟ فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبل من قرن، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے۔ قرن کہتے ہیں زمانوں کو، یعنی زمانے میں رہنے والوں کو۔ تو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے زمانے، یعنی زمانے والوں کو، کتنی ہی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے۔ مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو جمایا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جتنا کہ ہم نے نہیں جمایا تم کو۔ تم اتنے جمے ہوئے نہیں ہو جتنے وہ جمے ہوئے تھے، ان کی تہذیب، ان کی طاقت تم سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہلاک کر دیے گئے۔ کیوں ہلاک کر دیے گئے؟ وہ آگے آ رہا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، سو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی بدولت۔ تو تم یہ جو ٹھٹا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، جھٹلاؤ گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، مشرکین برباد کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، مکناہم فی الارض، کہ جن کو ہم نے جمایا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جتنا کہ نہیں جمایا ہم نے تم کو، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور دیکھو ہم نے ان کو کتنے وسائل دیے، ہم نے ان کو کتنے وسائل دیے کہ ہم نے برسایا آسمان ان کے اوپر مسلسل، ہم نے بھیجا آسمان ان کے اوپر مسلسل برسنے والا، مسلسل ان کے اوپر آسمان برسا، اسباب و وسائل خوب جمع ہو گئے، نہریں بہتی تھیں، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے بنائی نہریں بہتی تھی ان کے نیچے، ان کے آس پاس دریا نہریں بہتی تھیں، ان کے ماتحت دریا اور نہریں بہتی تھیں، ان کو اتنے وسائل اللہ نے دیے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی بدولت، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ تمہیں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، تم بھی اگر جھٹلاؤ گے اور تم بھی اگر گناہ کرو گے تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجا آسمان ان پر مسلسل برسنے والا، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنائی نہریں کہ چلتی ان کے نیچے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں، دوسرے زمانے والے پھر ہم نے پیدا کر دیے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک قوم کو ہلاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آتا ہے، ایک قوم نافرمانی کرتی ہے، جھٹلاتی ہے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرنًا آخرین، دوسرے زمانے والوں کو، دوسری امتوں کو ہم نے ان کے بعد پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی قدرت اور عظمت کی یاد عطا فرمائے اور اپنی نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔